اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا موضوع زکیہ، طاہرہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، بطول، فاطمۃ الزہراء علیہ السلام، سیدۃ نساء العالمین کے فضائل اور مصائب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جو سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب، سوائے اس کے فقط صرف اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے۔ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے اور اہل بیت کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آیت جناب سیدہ کونین کی شان میں نازل ہوئی۔ اس میں اہل تشیع کے مفسرین کا اتفاق ہے۔ 8 عدد اہل سنت کے مفسرین نے اس آیت کا شان نزول جناب سیدہ کونین لکھا ہے۔ جب 5 ہستیاں زیر کسا جمع تھیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ جی 5 ہستیاں زیر کسا جمع ہیں۔ سرور کائنات نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ دعا مانگی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رسول خدا نے یہ دعا مانگی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی،
اے معبود برحق یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاصے ہیں، یہی میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا دوست میرا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن۔ اے اللہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ توجہ توجہ توجہ، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ سنو گے اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ انی خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ سن لو، اے میری آسمان پر رہنے والی مخلوق سن لو، میں نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ توجہ توجہ، زمین کا بچھونا بچھا دیا، میں نے سورج چاند کو روشنی بخش دی، میں نے سمندر میں کشتیاں چلا دیں۔ اللہ نے فرمایا اگر میں نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، توجہ ہے، میں نے نباتات کو خلق کیا، یوں مطلب بیان کروں، میں نے جمادات کو خلق کیا، میں نے حیوانات کو خلق کیا، اگر میں نے اس پورے سسٹم کو خلق کیا، ان پانچوں کے صدقے خلق کیا جو زیر کسا ہے۔ ساری کائنات ان کے صدقے۔ میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے حلق میں یہ سانس ہے صدقہ اہل بیت کا، زمین عبوریاں اگا رہی ہے ان ہستیوں کے صدقے، ہوائیں چل رہی ہیں ان مقدس انوار کے صدقے، سارا سسٹم اللہ نے خلق کر دیا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ تو کیا ہے جناب جبریل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے رب اس چادر کے نیچے کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ آواز قدرتی ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، ایک رسول کی لخت جگر، معصومہ زکیہ طاہرہ بطول راضیہ مرضیہ سیدات النساء العالمین ہیں، اپنے ماننے والوں کو بی بی جہنم سے آزاد کرانے والی بی بی، ایک ان کے والد گرامی، ایک ان کے شوہر گرامی، دو جوڑی دو بیٹے یہ ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رب اے میرے رب مجھے اجازت ہے میں وہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں۔ جبرائیل آئے، خالی ہاتھ نہیں آئے، اللہ نے ایک تحفہ بھیجا، مبارک کے لیے ایک تحفہ بھیجا۔ کون سا تحفہ؟ آیت تطہیر لے کر ہے۔ ہم کہیں کہ ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو ہم مٹھائی لے کر جاتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، گاڑی خریدی مبارک، مکان بنایا مبارک، بیٹا نوکری پہ مبارک، اس طرح ہے نا، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی ایک تحفہ بھیجا ہے مبارک کے طور پہ۔ وہ تحفہ کون سا ہے؟ جس کو دیکھو گے تو عبادت، جس کی طرف نظر کرو گے تو عبادت، جس کو سنو گے تو عبادت، وہ آیت تطہیر ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے داد دیں، میں نے یہ ذکر کرنا ہے۔ اس ذکر میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، قیامت کے دن موت نہیں آئے گی جنت میں۔ اسی وجہ سے جس سینے میں محبت حسین ہوگی، جس سینے میں محبت علی ہوگی، میں تو کہتا ہوں اس سینے سے
قیمتی چیز کائنات میں نہیں ہے جس سینے میں ذکر حسین ہو۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے سینے میں ذکر حسین پیدا، محبت حسین پیدا کر دیتا جی۔ اچھا، آیت تطہیر جبرائیل لے کر آئے۔ میں اتنا چند اہم سی گفتگو اور اس آیت کے حوالے سے سمجھنے والی کچھ چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بھی ذکر حسین سنتے رہتے ہیں، ذکر اہل بیت۔ اللہ نے یہاں انما کیوں فرمایا ہے؟ پہلی آیت کی ابتدا انما ہے۔ انما کا معنی ہے حاصر، احاطہ، حد بندی جی۔ یہاں مجلس ہو رہی ہے، اگر امام بار گئے تو اس کی دیوار ہے، یہ مجلس ہے، یہاں پہ ہو رہی ہے۔ مسجد ہے تو اس کی ایک حد ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے جتنا یہ پاک ہیں اتنا کوئی پاک ہی نہیں ہے، جتنا یہ پاک ہیں اتنا کوئی پاک نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی طرف چند لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں، پیر صاحب فوراً وحی کی ڈوری ہلی، آواز آئی ہے میرا حبیب سارے تالے لگا دو سوائے علی کے دروازہ کے۔ کچھ حالت میں انسان مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، سارے تالے لگا دو سوائے علی کے دروازے کے۔ کچھ حالتیں ایسی ہوتی انسان مسجد سے نہیں گزر سکتا، نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے سارے تالے لگا دیے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی طرف سے میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے سوائے علی کے سارے تالے لگا دو۔ پتہ چلا اگر تم خدا کی معرفت چاہتے ہو، مصطفیٰ کی معرفت چاہتے ہو، دین کی معرفت چاہتے ہو، قیامت کے دن ہمیشہ کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ مولا علی کا دروازہ شاہ جی کھلا ہوا ہے اللہ کے گھر کی طرف 24 گھنٹے تو یہ پاک ہیں۔ میں اور مختصر کرتے ہوئے بہت سی چیزیں میرا دل چاہتا ہے میں کوشش کر دوں ہر مجلس میں ایک واقعہ بیان کروں، وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی پاکیزگی کا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے نا، اللہ کے نبی جلدی سے آئے، ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، اللہ کے مخفی اسرار و رموز میں سے ایک مولا امام حسین ہے۔ فوراً آئے، فرمایا پھپھی جان یا صفیہ، اے پھپھی جان جلدی کرو دوڑ کر جاؤ اس بچے کو میری گود میں رکھ دو۔ جناب صفیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے کریں گے، بچے کو غسل نہیں دیا، غسل دیں گے پاک کریں گے، آپ کی گود پاک ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا یا صفیہ سن لے ان اللہ وطہر ونظفہ، اور جسے اللہ پاک و پاکیزہ بنا کر بھیج جائے اس بچے کو تو پاک کرے گی۔ یہ پاک ہستیاں رجس اہل بیت۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے قاری صاحب کہ اہل بیت کو اللہ نے پاک کیا ہے، اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، ملیں گے آپ ترجمہ دیکھیں گے۔ ہاں تو یہ ہے کہ پاک کیا نہیں ہے، پاک تو ہمیشہ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے نجس ہو، اسے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے پاک رکھا ہے، پاک کیا اسے جاتا ہے جو پہلے نجس ہو، پاک اسے رکھا جاتا ہے جو پہلے ہی سے پاک ہو۔ اس لیے اللہ نے رجس کو اہل بیت کے، رجس کیا ہے میرے محترم؟ رجس گندگی کو کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہے رجس کبھی قریب نہیں جائے گا اہل بیت کے، دور دور رہے گا، دور دور۔ رجس گندگی کو کہتے ہیں، رجس معصیت کو کہتے ہیں، رجس گناہ کو کہتے ہیں، رجس معصیت کو کہتے ہیں۔ سن لو میں یوں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز رجس ہے، توجہ، وہ اہل بیت سے دور ہے،
جو دور ہے وہ رجس ہے، جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، پھر اللہ نے ارادہ کیا ہے، تیرا میرا ارادہ کیا ہے؟ شرپور جانے کا، کال آگئی شیخ پورے جانا ہے، ارادہ ملتوی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں کبھی ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ تیرا میرا ارادہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَكُونَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اگر اللہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے کہ ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے اہل بیت کو رزق سے دور رکھے، اہل بیت کو رزق سے دور رکھے، جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ جناب محمد بلندتر صلوات۔ ام سلمہ رسول کی بیوی، واقعہ اہل سنت نے نقل کیا، بعض نے تو اہل سنت کی صحاح میں سے حضرت عائشہ کا واقعہ بھی درج ہے کہ وہ بھی اس روایت کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں نازلت الآیت، یہ آیت کریمہ جناب سید کونین پنجتن ہستیوں، پاک ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن ام سلمہ کی یہ روایت ہے، ام سلمہ دوڑ کر قریب ہوئی، یا رسول اللہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انت من ازواج النبی، تم میری زوجہ ضرور ہے لیکن یہ پنجتن پاک ہیں، اس چادر کے نیچے تو داخل نہیں ہو سکتی۔ جناب ام سلمہ بھی داخل نہیں ہوئی۔ تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اہم گفتگو اس میں یہ استعمال ہوا ہے کہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں جائے گا۔ اچھا رجس کسے کہتے ہیں؟ ایک عالم دین نے بیان کیا، رجس اسے کہتے ہیں جو طہارت کے مقابلہ میں آ جائے۔ طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے، طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے۔ طہارت کیسی؟ پاک ہستیاں آئے تو جوف کعبہ میں، جوف کعبہ میں، تو طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے۔ علم کے مقابلہ میں توجہ جہالت رجس ہے۔ علم کیسا؟ سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ تو بڑا کمال ہے، مولا کو ضربت لگ چکی، زخمی حالت میں بستر پہ موجود ہے، مولا بلا رہے ہیں، اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر عرض کرتے یا امیر المؤمنین ذرا اتنا تو بتا دیجئے آپ افضل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم افضل ہیں؟ مولا کے جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں جو اپنی تعریف اپنی زبان سے کرے وہ اچھا نہیں لگتا، میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا۔ کیا مولا نے فرمایا جس وقت حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، جناب مریم بیت المقدس کے قریب پہنچی، دل میں خواہش پیدا ہوئی اس بچے کی ولادت بیت المقدس میں ہو جائے، آواز قدرت ہے یا مریم اے مریم کھجوروں میں چلی جا، یہ بچہ جننے کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ فرمایا جس وقت میری ولادت کا وقت قریب آیا، میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء مرسلین پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھے واسطہ اس گھر کا، تجھے واسطہ اس گھر کے بنانے والے ابراہیم اسماعیل کا، سہل علیہ امر ولادت، ذرا میری مراد کو پورا کر دے۔ بی بی کے جملے ختم ہوئے، فوراً دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی، آواز قدرت اے فاطمہ ذرا اندر داخل ہو جا۔ مولا نے فرمایا جس کی ماں کو کعبہ میں بلایا گیا وہ افضل ہے یا جس کی ماں کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا وہ افضل ہے؟ یہ عظمت ہے اہل بیت کی، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ اب پتہ چلے گا علم کے مقابلہ میں جہالت رجس،
مولا فرماتے ہیں دنیا کی مسندیں بچھا دی جائیں، میں علی بیٹھ جاؤں، اہل تورات تورات سے سوال کریں، اہل انجیل انجیل سے سوال کریں، اہل زبور زبور سے سوال کریں، اہل قرآن قرآن سے سوال کریں، میں علی تو ایسے فیصلے کر سکتا ہوں، خود تورات خود انجیل خود زبور خود قرآن پکار پکار کر کہیں علی نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا اور سچ کیا۔ تو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس، شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس، اور جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے سے جو چنگاریاں نکلیں اللہ اس کی قسم اٹھائے۔ توجہ توجہ توجہ، تو یہ عظمت ہے۔ اور جس کے ترانے جنگ میں جبرائیل امین ذوالفقار لے کر آئے تو مولا علی کا ترانہ پڑے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں، علی کی ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، علی کی بہادری کا کیا میں تذکرہ کروں۔ بہادری شجاعت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس ہے۔ مولا علی نے انگوٹھی دی، آیت نازل ہوئی ہے، آیت ولایت، کیا کمال ہے۔ آیت تطہیر کی ابتدا انما سے، جہاں بطول کا تذکرہ ہے علیہ السلام کا، اس آیت کی ابتدا انما سے، جہاں مولا علی کی ولایت اور انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا تذکرہ ہے، وہاں بھی اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ۔ جہاں طہارت کا تذکرہ ہے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ۔ جہاں سخاوت کا تذکرہ ہے اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ جہاں اہل بیت کی سخاوت انما کے ذریعے، ولایت انما کے ذریعے، طہارت بھی انما کے ذریعے اللہ نے بیان کی ہے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے سخاوت ہے۔ وہ جس دروازے پہ فرشتہ بھی ہے کہے کوئی ہے جو مجھے عطا کرے، میں یتیم بھی ہوں، میں مسکین بھی ہوں، میں اسیر بھی۔ اور جس دروازے پہ مولا علی نے انگوٹھی جو دی، پتہ ہے کس طرح دی؟ اللہ کے نبی آگے تھے، پیچھے چند صفیں تھی، مولا کائنات بلا فاصل اللہ کے رسول کے پیچھے تھے نا۔ سائل نے کہا کوئی ہے مجھے عطا کرے، سائل کی آواز ختم ہوئی، سوال ختم ہوا، مولا نے صاحب معجزہ امام نے انگلی کو تھوڑی سی حرکت دی رکوع کی حالت میں۔ امام غزالی لکھتے ہیں فطارت الخاتم من یدہ الی ید السائل، انگوٹھی پرواز کرتی ہوئی سائل کے ہاتھ میں جا پڑی۔ یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس ہے، اور شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس ہے، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس ہے، طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے، حسد رجس ہے، تکبر رجس ہے، شرک رجس ہے، طمع رجس ہے۔ جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، جو دور ہے وہ رجس ہے، جو دور ہے وہ رجس ہے۔ جناب سیدہ کونین کی عظمت یہ ہے، میں نے حدیث میں پڑھا جن کے بچوں کے جھولے ملائکہ جھلاتے ہیں۔ بی بی کی عظمت یہ ہے، جن کی بچوں کے عظمت یہ ہے، جن کی پوشاکیں جنت سے جبرائیل لے کر دروازے پہ کھڑا ہو کر یہ کہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ مصائب کی طرف آ رہا ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اور جس بی بی کی چکی ملائکہ چلاتے ہیں۔ ایک صرف ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بعد مصائب کے۔ ایک عالم دین سے جملے میں نے سنے، ایک دن بی بی نے اناروں کھانے کی خواہش کی کہ علی آج میرا دل ہے میں انار کھاؤں۔ دو چار جملے اور مصائب شروع کرنے لگا ہوں۔ مولا علی کہاں سے انار لائے یہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انار لے کر آ رہے تھے،
راستے میں ایک بیمار پڑا ہوا ہے، بھوکا ہے، آواز دے رہا کوئی ہے جو مجھے عطا کرے انار۔ ایک مولا نے سارا انار دے دیا، خالی ہاتھ گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب دروازے پہ پہنچے نا تو کیا ہوا، اندر دیکھا ایک اناروں کا طشت پڑا ہوا، اناروں کا طشت۔ پوچھا اے سیدہ یہ انار کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی نے عرض کیا مولا یہ انار تو آپ نے بھیجے ہیں، کوئی آدمی آیا ہے دروازے پہ دکل باب کیا ہے، اس نے کہا یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ انار اس علی نے نہیں بھیجے، اس علی نے بھیجے۔ جس بی بی کی عظمت یہ ہو، جن کی شان یہ ہو، میں نے پڑھا جن کی احترام کی خاطر سید المرسلین کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بی بی کی شان یہ ہے، احترام کی خاطر سید الانبیاء جس وقت گھر میں آتی داخل نہیں ہوتی، دروازے پہ بی بی موجود ہوتی، جبریل آ کر خبر دیتا آنے والی فخر مریم ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ سنا ہے، پڑھا ہے، اپنی مسند والی جگہ پہ بٹھاتے، خود کھڑے ہو جاتے۔ کبھی کبھی بی بی ہاتھ باندھ کر عرض کرتی بابا یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، آپ سردار انبیاء ہیں۔ اللہ کے نبی کے آنسو جاری ہو جاتے، فرماتے اے میری لخت جگر جس وقت تو آتی ہے نا اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے آنے والی فخر مریم، آنے والی فخر مریم۔ یہ بھی میں نے پڑھا سنا، جس وقت اللہ کے نبی اپنی بیوی کے گھر جاتے پہلے اجازت مانگتے پھر گھر داخل ہوتے۔ سنو گے، خدا کی ذات گواہ ہے، قبلہ صدر سے نجفی نے اس کو لکھا ہے، اس آیت کے ضمن میں تفسیر نمونہ دیکھ لینا، انہوں نے لکھا ہے 6 مہینے تک اللہ کے نبی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بی بی کے دروازے سے جب اللہ کے نبی کا گزر ہوتا آیت تطہیر کی تلاوت کرتے۔ سنو گے، علماء نے لکھا، تاریخی جملے عرض کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں، یہ وہ گھر ہے، خدا کی ذات ہے گواہ ہے، جس بی بی کی اجازت کے بغیر مالک الموت بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے نا، اپنے بابے کے پاس بیٹھی ہیں، کسی نے آ کر آواز دی میں اندر آ سکتا ہوں، اندر سے یہی آواز ملی نہیں، ابھی رسول کے بیٹی اپنے بابے کے پاس بیٹھی ہے، نہیں آ سکتا۔ 3 مرتبہ کوشش کی گئی لیکن یہی جواب ملا۔ اللہ کے نبی نے آنسو اور آنکھیں کھولیں اور فرمایا اے میری لخت جگر پتہ یہ کون ہے جو آواز دے رہا ہے؟ یہ مالک الموت ہے۔ جب کسی کے گھر داخل ہونا اجازت نہیں مانگتا۔ عزادارو یہ بطول جس کے چلے جانے کے بعد علماء نے 18 سال کا سن لکھا ہے، سر کے بال سفید، بابے کے چلے جانے کے بعد امت نے اتنا ظلم کیے، بی بی مدینے میں نہیں روتی تھی، پہاڑوں میں چلی جاتی۔ مولا علی نے بیت الحزن بنا کر دیا، وہاں پہ پہاڑوں پہ وہاں جا کر اپنے بابے کو روتی تھی۔ مدینہ میں پابندی تھی، ایک دفعہ گئے ہیں نا بی بی دیکھا بیت الحزن بھی گرا دیا گیا ہے، بی بی کے رونے پر پابندی۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، بابے کی وفات کے بعد بی بی اس امید سے بیٹھی ہیں، ماتھے پہ غم کی پٹی ہے، غم کی چٹائی پہ بی بی بیٹھی ہیں اس امید سے کہ میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، مجھے عظیم بابے کا پرسہ دیں گے۔ عزادارو سنو گے یہ کس طرح پرسہ دیا گیا، آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، آ کر کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ یہاں علماء نے بیان کیا ہے جس وقت یہ آواز مولا علی تک پہنچی نا جلدی سے دروازے کی طرف آنے لگے، بی بی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئیں اور یہی عرض کیا اے علی آج تمہاری باری نہیں ہے، آج مجھ زہرا کی باری ہے۔ سنو گے کیا مصلحت تھی؟ یہی آئی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، ایک جملہ بی بی نے کہا او دھمکیاں دینے والوں اس گھر کو لگاؤ، آگ لگاؤ گے جس میں
زہرا رہتی ہے۔ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں وحی نازل ہوتی تھی، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے۔ سنو گے آنے والوں نے کہا جو بھی ہم آگ لگا دیں گے۔ سنو گے سامنے دروازہ، پیچھے دیوار، درمیان میں حسنین کی اماں۔ دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا، یہ بی بی نے آواز دی یا فضۃ الیہ فسندینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، آنے والوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے۔ عزاداروں آنے والے اے مولا علی کو گرفتار کر کے لے جانے لگے نا، بی بی نے علی کے دامن کو پکڑ لیا، علماء نے بیان کیا ہے، دامن کو پکڑ لیا، 10 آدمی مولا کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں، بی بی نے دوسری طرف مولا علی کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، بی بی آواز دے رہی ہیں علی کو نہیں جانے دوں گی، علی کو نہیں جانے دوں گی۔ عزادارو سنو گے آخری جملہ میرا یہ ہے کہ ہاتھ کوشش کی گئی کسی طریقے سے بی بی کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ جائے، بی بی نے علی کا دامن نہیں چھوڑا، کہا نہیں جانے دوں گی۔ یہ ہاتھ کس طرح چھڑایا گیا؟ ایک ملعون نے تازیانہ نکالا، ایک ملعون نے تازیانہ نکالا، بی بی کے ہاتھ پہ مارا، بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بی بی نے کہا اے علی اب اللہ کے حوالے، الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔